71 کا یہ ہے کہ میں یہاں سے گیا تو پھر ہنگور کی ہماری 3 سبمرینیں آئیں جو کہ بہت ماڈرن تھی. یہ جو ہنگور ڈیفنی کلاس سبمرین ہے یہ اس وقت 1970 میں were one of the most advanced diesel submarine even in Europe کیونکہ یہ بڑی کوائٹ تھی. They were really supposed to hunt the nuclear submarine. بہت کوائٹ, بہت چھوٹی اور equipment بہت ایڈوانس لگا تھا. So when they joined the Pakistan Navy, I'll be reasonably honest in saying that they were the most advanced submarine in this region. Advanced submarine. I'm not talking about those who come and patrol Russians, this, etc. They were even advanced, much more advanced than Chinese submarines. Very, very advanced. So we had excellent sonars, we had excellent radars, listening device, we were quiet. The submarine was quiet. تو میں ہنگور میں تھا. اب تقریباً اگست 71 میں ہمیں پتہ لگ گیا کہ جنگ آ رہی ہے. اس سے پہلے ایڈمن شریف میرے بڑے وہ جب ایسٹ پاکستان گئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹے میرے پہ کال کرنے آیا, میں ان کا نیول سیکٹری بھی رہا, میں ان کا مڈشم بھی رہا, میرے ٹریننگ آفیسر بھی رہے. انہوں نے کہا کہ میری ججمنٹ ہے جنگ آ رہی ہے, اپنی تیاری ٹھیک رکھنا. تو میں نے والنٹری کیا اور اجازت لے کے اگست 71 میں اگین جیسے غازی نے کیا تھا ایک وار پٹرول بامبے کے باہر میں چلا گیا. وہاں بہت انٹیلیجنس میں نے گیدر کی کیونکہ یہ رشین شپس ان کے پاس سے پیٹیا کلاس جس طرح میں 71 کی بات کر رہا ہوں نا, وہ تو اس وقت بڑے ایڈوانس تھے. پہلا ایسے مجھے 65 ملا تھا الحمدللہ, اور دوسرا ملا تھا جب وین آئی سینک کوکری, وہ اس کا میں بھی آ رہا تھا. اس ایریا میں جب میں 3 دسمبر کو پہنچا تو اس ایریا میں ان کو پتہ لگ گیا وہ اس ایریا میں نہیں تھے جو کہ بامبے کے باہر تھا, وہ وہاں سے چلے گئے تھے نارتھ. تو میں نے فوراً پھر نیول ہیڈروں کو سگنل بنایا. آئی بروک ریڈیو سائلنس, لیکن کوڈ میں چھوٹا سگنل بنایا کہ ریکویسٹ پرمیشن ٹو شفٹ ٹو ایریا اپوزٹ گجرات. یہ گجرات نہیں, مودی کا دیو ہیڈ, اس کے اپوزٹ جو ہے وہاں چلے گئے. تو یہ کوآرڈینیشن ہمارا بہت اچھا تھا. I will give full marks to Admiral Niazi, who was director of submarines, and com sub تھے وہ commander submarine, کہ میرے سے پوچھا نہیں وہ کیوں جانا چاہتے ہو, یہ بخواب میں تو انہوں نے فوراً کہا یس. اور اس دوران میں I had started to head towards that area again risk. میں نے کہا اگر دوسری کوئی سبمرین میری اپنی بارڈر پہ بیٹھی مجھے شوٹ کر دے that's tough luck but I'm sure they'll be out. تو جیسے میرا میسج آیا میں انٹر کر گیا. اب یہ 7 تاریخ کو 7 دسمبر کو یہ جہاز تھے. انڈین کو تھوڑا سا پتہ لگ گیا سبمرین ہے تو میرے خیال انہوں نے کہا کہ نکلو, یہ بلیک بورڈ کلاس انگلش شپ تھے, کتھر, کرپان اینڈ ککری. ایک خراب تھا, یہ اس ایریا میں کر رہے تھے لیکن یہ شیلو ایریا میں رہ رہے تھے. ڈیفنی سبمرین جو ہے وہ نارملی 100 میٹر ڈیپتھ سے نیچے نہیں جاتی اپنی سیفٹی کے لیے, لیکن ایئر کرافٹ کا لینتھ رن وے ہوتی ہے نہیں جاتی, تاکہ اس کو 50 میٹر اپنے چاہیے اوپر سے اور 40-50 نیچے چاہیے کوئی سیفٹی ہو جائے. دیور 60 میٹرز اور سو. دوسرا وہ ایک سرچ کر رہے تھے. میں 7 اور 8 کو میرا خیال میں سنوکل کر کے ان کو چیز کروں, جب تک پہنچوں مڑ جائیں, یہ بڑی میری فرسٹریشن ہوئی. اور وہ شیلو واٹر میں تھے. اب as I said, I believe luck favors the brave who take calculated risk. تو میں نے 2 چیزیں کی. ایک تو یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جو سرچ وہ کر رہے تھے وہ کتاب ہمارے پاس بھی ہے, وہ کامن ویلتھ کی کتاب ہے. تو اس کو ہم نے کر کے صبر اس سرچ پیٹرن کو ہم نے we almost figured it out کہ اتنے ادھر جاتا ہے یہ, اور اس کی کلنک پہ اپنے انتظار کر رہے ہیں. دوسرا وہ تو سمجھ رہے تھے کہ 80 میٹر سے کم نہیں آئے گا, میں 60 میٹر چلا گیا. اگر let's take it. So these 2 things, risk اور 60 میٹر میں he was not expecting me. پہلے آیا کرپان جہاز, اس پہ میں نے فائر کیا ایگزیکٹلی جیسے ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوتا ہے, فرسٹ کلاس, اور 4000 میٹر اس کی رینج تھی. ہومنگ ٹورپیڈو اس کی طرف ہوم بھی کیا. جب ایک دفعہ ہوم کر لے تو میرا کام تو ختم ہو گیا, لیکن وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوا. اس کی وجوہات میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں, پرابلی رین ڈیپ یا ڈیٹونیٹر یا کچھ ایسا ہوتا ہے, 100% نہیں ہوا. اب اس وقت میں ٹورپیڈو فائر کر چکا ہوں, ان کو میری پوزیشن پتہ لگ گئی ہے, دل کم. تو یہ جو ککری تھا یہ اسکواڈرن کمانڈر کا جہاز تھا, کیپٹن بولا, یہ اسکواڈرن کمانڈر تھا, میں کمانڈر تھا, وہ پورا کرنل تھا. وہ میرے جیسے ہم کہتے ہیں اسٹاربورڈ سائڈ سے گزر رہا تھا, رائٹ سائڈ سے.
اب یہ سارا رسک ہے, تو آئی ہیڈ ٹو پٹ آن ہائی اسپیڈ, ٹرن راؤنڈ کوئکلی. ہائی اسپیڈ پہ ہم ٹورپیڈو فائر نہیں کرتے, یہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہائی اسپیڈ پہ ہم ٹورپیڈو فائر کریں گے اسٹڈی نہیں ہوگی, تو جو ٹورپیڈو کے اپنے جاروز ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہوتے. اور دوسرا آپ ہائی اسپیڈ کر رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, ٹورپیڈو واپس آپ کی طرف آ جائے گا. اگین رسک, ایسے ٹیک دا رسک. میں نے فائر کیا, اسٹیبل ٹورپیڈو چلا. اب ایک چیز ہوتی ہے یونیفاکسر, اس ہوتی ہے آرٹیفیشل نوائز میکر. اگر وہ اپنے پیچھے اس نے آرٹیفیشل نوائز میکر رکھا ہوتا تو میرا ٹورپیڈو آرٹیفیشل نوائز میکر کو جاتا اور ادھر ہی پھٹ جاتا. بٹ اس نے نہیں رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا. تو ٹورپیڈو جا کے اس کا جو میگزین تھا اس میں 60 ٹن ایکسپلوزر تھا, اس کے نیچے ایکسپلوڈ ہوا. جب اس کے نیچے ایکسپلوڈ ہوا تو 60 ٹن ایکسپلوڈ ہوا. اب 60 ٹن از ہیل آف اے لاٹ. تو اس نے جہاز کی بیک, اٹ بروک دا بیک آف دا شپ. The ship sank within 120 seconds, 2 minutes. تو یہ پھر ایکشن, اس میں پھر اور ایکسپلوژن بھی ہوا ہے. ایکچولی 2-3 ایکسپلوژن ہے. ہمارے پاس اس کی ٹیپ ہے, میرے پاس اس میں ہے ٹیپ, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, لیکن وہ پروبلی الاؤڈ نہیں ہے. وہ ایسے ہے کہ پہلے ایک ہوا, پھر ریڈی یوز لاکر ہوتا ہے جس میں آپ میگزین سے ایمونیشن لا کے ریڈی یوز لاکر میں رکھتے ہیں جہاں سے وہ اسکوڈ فائر کرتے ہیں, یہ لمبو, وہ بھی ایکسپلوڈ ہوا. تو یہ سارے 3 ایکسپلوژن یکابت ایک کے بعد ہوئے تو ایک میں ہیں. تو وہ تو پھر 120 سیکنڈ میں اس نے ابینڈن شپ کا, اور اسی دوران میں صرف 60 آدمی باہر آ سکے, 170 جہاز کے ساتھ ہی چلے گئے. کیپٹن مہندر ناتھ بولا وہ بھی جہاز کے ساتھ چلا گیا. بٹ آئی ول بی ویری گریسفل ایٹ دس اوکیزن, ہی ڈڈنٹ ہیو ٹو گو, اٹس اے ٹریڈیشن. تو ہی وینٹ along with that, and in adversity you have to be graceful in victory. ٹھیک ہے, he didn't have to go, میں نے بڑی دفعہ کہا ہے, but if he went, this is his own will, he went, his own tradition. مجھے بڑی انڈین نے کہا, میں نے کہا میں کامنٹ نہیں کروں گا, اس کی وجہ ہے کہ I am not Indian Navy and he is not from Indian Navy. But ایک نیول ٹریڈیشن ہے کہ if you lose a ship you go along, so he went along.